بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 55 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم کتاب کی 5ویں فصل شروع کریں گے، اور اس 5ویں فصل کا موضوع ہے الافتاء بمذہب آخر، کہ کسی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. کسی دوسرے مسلک پر کیا فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں، اور کون سی صورت کی کیا شرائط ہے، تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اس فصل کے اندر پڑھیں گے. اس فصل میں بنیادی طور پر 3 مباحث ہیں، اور وہی 3 مباحث در حقیقت دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی بحث ہے وہ ہے افتاء بمذہب آخر لضرورت او لحاجت عامہ، کسی ضرورت یا عام حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. یہ اس کا جو ہے مبحث اول ہے، یا پہلی حالت آپ سمجھ لیجیے، الحالت الاولی. دوسری حالت ہے الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیل کے رجحان کی وجہ سے دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. اور تیسری حالت ہے اذا قضى القاضی بغیر مذہبی، کہ کوئی قاضی اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک پر فیصلہ کر دے. تو ان تینوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس الفصل الخامس کی تمہید دیکھ لیتے ہیں، کہ تمہید میں حضرت نے جو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کی ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ پہلی حالت شروع کریں گے، وہ ہے الافتاء بمذہب آخر لضرورت او لحاجت عامہ. اس فصل خامس کی جو تمہید ہے اس میں حضرت نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مقلد مفتی کے لیے اصل اصولی بات اور لازمی امر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ہی امام کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے گا، اور اپنے ہی امام کے اصولوں کے مطابق فتویٰ دے گا. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی کون کون سی قواعد کی روشنی میں وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دے گا. لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ تقلید کی بحث کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تقلید کا لازم ہونا یا کسی متعین امام کی پیروی کرنا وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ وہ اگر شرعی حکم ہے بھی تو صرف انتظاماً اس کو لازم اور ضروری قرار دیا تھا سد ذرائع کے لیے اور مصلحت شرعیہ کی بنیاد پر، تاکہ لوگ جو ہے وہ اتباع ہوا میں نہ پڑ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہر مسلک سے آسان حکم لے کر اس پر عمل شروع نہ کر دے. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ورنہ تو حقیقت میں تو تمام جو مذاہب ہے، تمام جو مسالک ہے، وہ شریعت ہی کی تفسیر ہے، اور کسی بھی مسلک کے اندر آپ تعین نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کسی ایک متعین مسلک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل شریعت صرف اسی ایک مسلک کے اندر منحصر ہے، باقی مسالک جو ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ غلط ہے. تمام جو مسالک ہے ائمہ اربعہ کے، وہ سارے کے سارے شریعت ہی کے اجزاء ہے، اور ان میں وہ سارے کے سارے شریعت کی مختلف تفاسیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے صرف کسی ایک کو متعین طور پہ فالو کرنا یا اس کی اتباع کرنا، وہ جو لازم اور ضروری ہے اس کی وجہ الگ ہے، وہ ہے انتظامی بات، تاکہ ایسا نہ ہو لوگ کسی شہوت میں نہ پڑ جائے اور خواہشات کے پیچھے نہ لگ جائے اور رخصت تلاش کرنے میں نہ لگ جائے. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے. اب آخری نقطہ وہ یہی ہے تمہید کے اندر، کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھئی ہر مسلک جو ہے وہ شریعت ہی کی تفسیر ہے، اور کسی بھی مسلک کے بارے میں متعین طور پر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہے اور یہی شریعت ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مفتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بسا اوقات خاص صورتوں میں اور خاص احوال میں وہ کسی دوسرے مسلک کے قول پر عمل کرے یا اس پر فتویٰ دے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی شرائط ہے، اس کی خاص صورتیں ہیں، تو وہ شرائط اور صورتیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات بعض حالات میں دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دینے بھی جائز ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی شریعت سے نکل گیا، کیونکہ وہ دوسرا مسلک بھی شریعت ہی کی تفسیر ہے. تو یہ بات حضرت نے جو ہے یہاں پر
تمہید کے اندر ذکر کی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ تمہید جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ تینوں احوال رفتہ رفتہ ترتیب کے ساتھ تینوں احوال پڑھیں گے. تو تمہید کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں الاصل للمفتی الاصل المفتی المقلد الا يفتي الا بمذهب امامه حسب القواعد التي ذكرناها عن عقود رسم المفتی. حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی مقلد کے لیے اصل ضابطہ تو وہی ہے کہ وہ صرف اپنے امام کے مذہب کے مطابق ہی فتویٰ دے گا اور ان قواعد کے مطابق فتویٰ دے گا جو ہم نے عقود رسم المفتی کے حوالے سے ذکر کر دیے ہیں. ولیکن الذی یجب ان لا یغفل عنہ، لیکن یہ بھی لازم ہے کہ اس بات سے غفلت نہ کی جائے کہ جس کو ہم نے تفصیل سے تقلید اور متعین مذہب کو اختیار کرنے کی بحث میں بھی بیان کیا تھا، وہ کیا کہ کسی متعین امام کی پیروی کرنا ایسا فتویٰ ہے جو سد ذرائع اور شرعی مصلحتوں پر مبنی ہے، تاکہ لوگ خواہشات کی پیروی میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ صرف خواہشات نفسانی اور ذاتی چاہت کی وجہ سے مختلف مذاہب کی رخصتوں کو چن لینا یہ تو حرام ہے. وَإِلَّا فَالْمُحَقَّقُ، ورنہ تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ تمام مجتہدین کے مذاہب خود شریعت ہی کی مختلف تفاسیر ہے، ان میں سے کسی پر بھی طعن کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر مجتہد نے اپنی طاقت کے مطابق پوری قوت اسی بات پر لگا دی ہے کہ وہ نصوص کی مراد تک پہنچ جائے اور ان سے احکامات کو نکال سکے. تو فلیست الشریعۃ منحصرۃ فی مذہب امام واحد، لہذا شریعت کسی بھی ایک امام کے مذہب میں منحصر اور محدود نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب شریعت کے حصوں میں سے ہی ایک حصہ ہے، ہر مسلک اور اس پر عمل پیرا ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اب جو آدمی یہ گمان کرے کہ شریعت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی مذہب میں منحصر ہے فإنه مخطئ بیقین، تو ایسا شخص جو ہے یقینی طور پر غلطی پر ہے. ومن هذه الجهة، اسی جہت سے بسا اوقات کسی ایک مذہب کے مفتی کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے قول کو عمل یا فتویٰ کے لیے اختیار کرے، بشرط کہ ایسا کرنا خواہشات نفسانی اور اتباع ہوا کے طور پر نہ ہو. وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ، اور ایسا کرنا صرف تین حالات میں جائز ہوتا ہے. ہم ان تینوں کو ابھی تھوڑی دیر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھی بات اور صحیح بات کی توفیق کا سوال طلب کرتے ہیں. تو اب ہم ان تینوں احوال کو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں الحالت الاولی، افتاء بمذہب آخر لضرورت او لحاجت عامہ. یہ جو پہلی حالت ہے جس میں دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے پہلے ہم اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے. تو خلاصے کے لیے آپ ان نکات کو ذہن میں رکھ لیجئے. تمہید یہ ہم نے مکمل کر کے پڑھ لی. اب یہ ہم نے پہلی حالت شروع کی ہے اور یہ ہے کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا. اب یہ جو حالت اولا ہم نے شروع کی ہے الافتاء بمذہب آخر ضرورت اور حاجت عامہ، اس کو آپ تین چار نکات میں سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر ایک تو یہی بات کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مفہوم کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کیا ہو جائے گی کہ اس کی بنیادی شرائط کیا ہے، تو 5 شرائط ہے وہ ہم پڑھیں گے. اور تیسری بات آئے گی پھر تلفیق کے بارے میں کہ تلفیق کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. پھر تلفیق کے اندر یہ 6 نکات ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ تلفیق کا مفہوم اور کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے. علامہ قرافی رحم اللہ نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے، شیخ ابو غدہ رحم اللہ نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے، شیخ ابو غدہ رحم اللہ کی رائے پر حضرت شیخ نے کیا تبصرہ کیا ہے، اور نمبر 5 پہ کہ اس بحث کا خلاصہ کیا ہے اور حضرت کی کیا رائے ہے، اور نمبر 6 پہ مجموع الفقہ الاسلامی کے قرارداد ہے جو تلفیق کے حوالے سے ہیں وہ کیا ہے. تو ہم ترتیب وار ان تینوں باتوں کو اور تینوں نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اس پہلے نقطے کو دیکھ لیتے ہیں کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مفہوم کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہے. پہلی بات کہ دوسرے مسلک پر حاجت کے وقت یا عام ابتلاء کی صورت میں فتویٰ دینا، یہ جو ہے بسا اوقات بعض صورتوں میں یہ جائز ہے کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر کسی دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا جائے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے
کہ دوسرے مسلک پر حاجت کے مطابق فتویٰ دینا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا آسان ہے کہ اگر کوئی مفتی کے سامنے ایک ایسا مسئلہ یا ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ اگر وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اس صورتحال میں، تو اس کی وجہ سے سائل کو حرج شدید لاحق ہو جائے گا جو عمومی طور پر اس کے برداشت سے باہر ہے، اور تو ایسی صورتحال میں وہ سہولت کے لیے یا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر یہ ضرورت اور حاجت کے اندر یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر ایک مفتی دیکھے کہ ایک ایسی صورتحال پیش آئی ہے کہ جس میں ابتلاء عام ہے، عام لوگ ہی مبتلا ہے اس کے اندر، اور دوسرے مسلک کے اندر اس کی گنجائش معلوم ہو رہی ہے، تو اب تمام لوگوں کو اس ایسے مسئلے سے ہٹا دینا کہ جس میں ابتلاء عام ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں حرج لازم آتا ہے۔ تو جس مسئلے میں ابتلاء عام ہو اس میں بھی دوسرے مسلک کے مطابق اگر مفتی جو ہے فتویٰ دے دے تاکہ اس میں عوام کے لیے اور جو لوگ اس عام طور پر اس میں مبتلا ہے ان کو کچھ نہ کچھ گنجائش مل جائے، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ ہے دوسرے مسلک کی پر فتویٰ دینا ضرورت اور حاجت کی بنا پر۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، اور حنفیہ کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ مثالیں ملے گی۔ مثال کے طور پر حنفیہ نے جو ہے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، فقہاء شافعیہ کی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح مفقود جو آدمی گم ہو جائے اس کی بیوی کے لیے نکاح کے سلسلے میں حنفیہ کا مسلک تھا کہ جب شوہر کے ہم عصر لوگ مر جائے سارے تب بیوی کو اجازت ہوگی دوسرے نکاح کی، لیکن یہاں پر 5 سال کی گنجائش دی گئی ہے مالکیہ کے مسلک کے مطابق۔ عنین کے مسئلے میں اور اسی طرح متعنت کے مسئلے میں کہ شوہر نہ نفقہ نہیں دے رہا، تو وہاں پر بھی عورت کو جا کر قاضی کے پاس کیس دائر کر کے اور قاضی اس کو تفریق کی اجازت دی گئی ہے، مالکیہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ الحیلۃ الناجزہ آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس طرح کے بہت سارے مسائل میں مالکیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے مسئلۃ الظفر، وہاں پر بھی حنفیہ نے شافعیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے کہ مثلا میرا آپ کے ذمہ قرض ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں اور میرے ہاتھ آپ کی کوئی اور چیز لگ جائے، مثلا آپ کے ذمہ میرے 1 لاکھ روپے قرضہ ہے اور میرے ہاتھ میں آپ کا سونا لگ گیا، آپ کے سونے کا کوئی زیور میرے ہاتھ آ گیا، کسی اور نے مجھے دے دیا یا جیسے بھی ہو میرے ہاتھ لگ گیا، تو اس سونے سے میں اپنا قرض لے سکتا ہوں یا نہیں؟ حنفیہ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ نہیں لے سکتے اگر خلاف جنس چیز ہے، لیکن زمانے کے بدلنے کی وجہ سے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہاء نے شافعیہ کی مسلک کے مطابق گنجائش دی ہے کہ اگر وہ آدمی ٹال مٹول کر کے نہیں دے رہا قرض تو شافعیہ کی مسلک کے مطابق ایسی صورت میں خلاف جس چیز سے بھی اپنا حق وصول کرنا جائز ہے۔ اسی طرح خیار مغبون میں بھی حنفیہ نے جو ہے وہ فقہاء مالکیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو حنفیہ نے مغصوبہ چیز کے زمان کے سلسلے میں کہ بھئی مغصوبہ چیز کے منافع کا زمان ہو گیا نہیں، میں نے آپ سے گاڑی غصب کر لی اور 1 مہینہ چلا لی اور بالکل اسی طرح بغیر کسی نقصان کے آپ کو واپس کر دی، تو حنفیہ کی اصل رائے یہ تھی کہ 1 مہینہ چلانے کی وجہ سے میرے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لیکن حنفیہ نے فقہاء شافعیہ کی رائے کو اختیار کیا اس سلسلے میں، خاص کر مالی یتیم، وقف کے مال اور جس چیز کو کرایہ پر دینے کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو، معدل استغلال ہو، تو اس طرح کی چیزوں میں مغصوب کا منافع کا زمان لازم آئے گا۔ بلکہ علامہ ابن امیر حاج نے یہاں تک لکھا ہے کہ مطلقاً مغصوبہ چیز کے منافع کا زمان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کو فقہاء شافعیہ کی رائے کے مطابق اختیار کیا گیا ہے۔ بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں معاملات کی جدید جدید صورتیں پیش آ گئی ہے اور ایسی ایسی صورتیں پیش آئی ہے کہ صرف اس میں ایک ہی مسلک کو اگر آپ بنیاد پر فتوی دیں گے تو وہ لوگوں کے لیے بہت ساری مشقتیں پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے خاص کر معاملات کے سلسلے میں کسی بھی امام کی رائے کو لے کر لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے، اور یہی بات علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو وصیت کی تھی، اور شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی امداد الفتاوی کے اندر اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائے گی۔ مثال کے طور پر کہ بے سلم کے اندر مسلم فی جو ہے وہ ہر وقت بازار میں موجود ہو، اور یہ شرط حنفیہ نے لگائی تھی لیکن انہوں نے نہیں لگائی، شافعیہ کی رائے کے مطابق بے سلم حالن اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سامان کی بنیاد پر شرکت کرنا یعنی پارٹنرشپ میں حنفیہ جو ہے وہ نقد سرمایہ کو لازم سمجھتے ہیں، لیکن مالکیہ کی رائے کو لے کر سامان کی بنیاد پر شرکت کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح جانور کے منافع پر مضاربہ کرنے کے سلسلے میں حنابلہ کی رائے کو اختیار کیا گیا۔ تو بہرحال اس طرح بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی امداد الفتاوی کے اندر۔ تو یہ تو ہو گئی اس بحث کی پہلا نقطہ کہ بھئی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتوی دینے کا مفہوم کیا ہے اور اس کی مثالیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن دوسرے مسلک کے لیے پر حاجت کی بنیاد پر یا ابتلاء عام کی صورت میں دوسرے مسلک پر فتوی دینا یہ جائز تو ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔
تقریباً 5 شرائط کا تذکرہ حضرت نے کیا ہے، ان 5 شرائط کو ہم اگلی نشست کے اندر دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ان پہلے دونوں نکات کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس بحث کا دوسرا نقطہ یعنی کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی 5 شرائط بھی پڑھیں گے، اور پہلے نقطے دوسرے نقطے کا ترجمہ بھی کریں گے جتنی بھی عبارت ہو، تاکہ تلفیق کی بحث الگ سے رہ جائے، اس کو ہم الگ سے ایک نشست کے اندر پھر دیکھیں گے۔